بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیب مرغوب اور حاضر ہوں پروگرام مرغوب بہت ہے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. آج ہم بات کریں گے مولوی عبداللہ گاندھی پر. آپ جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے بڑے بیٹے ہری لال گاندھی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پورے ہندوستان میں ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. جا بجا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کی، اور جب مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے قتل کی 3 بڑی وجوہات تھیں. 2 بڑی وجوہات میں سے ایک اسٹیٹ بینک، جب انڈیا اس کا اسٹیٹ بینک پاکستان کو 50 کروڑ روپے کے قریب پیسہ تھا وہ نہیں دے رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کی، تامرگ بھوک ہڑتال. اور دوسری یہ وجہ جو ان کا بڑا بیٹا ہری لال گاندھی مولوی بن گیا. تو ہری لال گاندھی کی پیدائش 23 اگست 1888 کو ہوئی، اور 18 جون کو ان کی وفات ہوئی 1948 کو. 59 برس کی عمر میں. ہندوستان کے شہر راجکوٹ میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور اپنے باپ کے زیر سایہ انہوں نے ہندو مذہب کو سیکھا. اور جب ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ اس مذہب میں بہت سے ایسے ابہام ہیں جن کا کوئی سرا نہیں مل رہا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے روح کو تسکین نہیں دے رہی. تب انہوں نے دیگر مذاہب کو بھی پڑھنا شروع کیا. ان کو یہ سمجھ آئی کہ جو ہندو دیوتا ہیں اور ان کے حوالے سے جو ضابطے بنائے جا رہے ہیں، جن کو وہ دھرما کہتے ہیں، ڈے آف جس طرح سے دن گزارنا ہے، اس کا روزمرہ کا اسٹائل، اس میں بہت سی ایسی خامیاں ہیں جن کی اس کو سرا نہیں مل رہا تھا گاندھی کے بیٹے کو. تو اس نے قدیم ہندوؤں کی کتابیں پڑھنا شروع کی، وید بھی پڑھی، برہمن بھی پڑھی، رامائن بھی پڑھی، اور دیگر مذاہب کو بھی پڑھا. تب اس کو یہ سمجھ آئی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ روح کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک روزمرہ کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے ہے. اور کون سا مذہب ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے، صحیح معنوں میں اس کو اس کے ملک کو امن کا گہوارہ بناتا ہے، معاشرے کو امن و آشتی دیتا ہے. تب اس کو سمجھ آئی کہ یہ وہ مذہب ہے جس کا ذکر خود ہندو مت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ ایک ایسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو دنیا میں پھر میں کہوں گا آخری رسول ہوں گے، اور ان پر اترنے والی قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہوگی. تب ہری لال گاندھی کے دماغ میں یہ چیز بالکل بہت سرایت کر گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام قبول کیا جائے. لیکن ان پر ہندو مت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، ہر طرف چاروں طرف ہندو جو ہیں وہ ان کو گھیرے ہوئے تھے. اور خود مہاتما گاندھی کو بھی کئی خطوط، کئی باتوں کی وجہ سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا ہندو مت کو چھوڑنے والا ہے. لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ آپ اس مذہب کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، ہندو مت کے دائرے میں رہیں یا دائرے سے نکلیں. گاندھی جی نے اس پر اپنے بڑے بیٹے کو کبھی دباؤ میں نہیں لیا. لیکن وہ یہ خوف ان پہ ذہن میں ضرور تھا، اور ان کی خاص طور پر ان کی بیگم کستوربا اس چیز پہ بالکل متفق نہیں تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے. اور اسی لیے انہوں نے اپنے سگے بیٹے پر اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے بےہودہ اور بے سروپا الزامات لگائے جس کی خود کسی جگہ پہ نظیر نہیں ملتی، اور خود وہ ثابت بھی نہیں ہوئے کہ وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. سب سے بڑا نقطہ جس نے ان کو متاثر کیا وہ ہندو مت میں ایک جہاں پہ رک رہا تھا کہ یہ کائنات کس نے بنائی. اس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ رام تو خود پیدا ہوئے اس وقت جب پوری دنیا بن چکی ہوئی تھی، اور خود وہ اوت کے ایک ایسی ٹیلے پر پیدا ہوئے جو اب جہاں پہ انہوں نے ایک مسجد کو شہید کر کے، بابری مسجد کو شہید کر کے اپنا مندر بنایا ہے. تو رام جو ان کے دیوتا کے اوتار ہیں وہ تو خود مطلب اسی دنیا کی پیدائش ہیں، تو دنیا تو بہت پہلے مارد وجود میں آئی. تب مولوی عبداللہ گاندھی کو یہ سمجھ آ گئی کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے جس میں کائنات کی تشکیل کے وہ تمام نظریات آج بھی پورے ہو رہے ہیں جو قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے لکھ دیے گئے تھے. اور دوسرا، برہمن میں 4 ذاتیں ہیں، 4 گروہوں میں تقسیم انسان کو کیا گیا ہے، اور سب سے اوپر برہمن ہے، سب سے نیچے دلت ہیں. تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو برابری کی بنیاد پر، صرف برابری اور تقوی کی بنیاد پر امتیاز پیدا کرتا ہے. یعنی بڑا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو لوگوں پہ رحم کھاتا ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی عمارت کو سماجی بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اسلام میں امیر و غریب سب برابر ہیں، محمود و یاس ایک ہی صف میں ایک ہی ہو جاتے ہیں، تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. اور پھر اس نے ظاہر ہے چونکہ اس کے ماں کا بڑا دباؤ تھا جو اس کو بار بار
کہہ رہی تھیں کہ آپ ہندو مت کے دائرے سے مت نکلو، تب اس نے اسلام کو مزید اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا. تب اس پر یہ راز کھلا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا کہ حضرت محمد ہی وہ پیغمبر ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا خود ہندوؤں کی کتابوں میں ذکر ہے. کل کا اپنا اس میں بھی ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا جو آخری ہوگا اور وہی دین کو مکمل کرے گا اور دنیا کو وہ راستہ دکھائے گا جو کامل ہوگا. تب اس کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اسلام ہی دین کامل ہے اور یہی سچائی کا راستہ ہے. اور اب اس کے اندر کی جو لڑائی تھی سچائی کی تلاش کی، وہ اس کی ماں کے جذبات احساسات پر حاوی ہو گئی کہ ہندو مت کے دائرے میں رہو. وہ یہ سمجھ گیا کہ جو کچھ ماں اس کے کہہ رہی ہے اب مجھے اس کے دائرے سے نکل جانا چاہیے، اور جس مذہب کی مجھے، جس بات کی مجھے، جس صراط مستقیم کی مجھے برسوں سے تلاش تھی وہ مل گئی ہے. اور پھر اسے نے جب سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی اور اس میں جب اسے معلوم ہوا کہ کوئی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ان میں سے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو آل عمران کی 50ویں آیت پڑھنے کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے کامل دین کے اعلان کر دینا چاہیے. تب انہوں نے ملاقات کی شیخ ذکریہ اور شیخ نذیر احمد سے، اور اس ملاقات میں انہوں نے مزید اسلام کی وہ تشریح کی جو شاید وہ اپنے قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد بھی ان کو نہیں سمجھ سکے تھے. مئی 1930 وہ مہینہ تھا جب ہری لال گاندھی نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج انہوں نے ممبئی کی سب سے بڑی مسجد میں اسلام کو قبول کرنا ہے. جمعہ مسجد 18ویں صدی کے آخری دہائی میں آخری عشرے میں بنائی گئی تھی، اور اس مسجد میں کم و بیش 6000 مسلمان جو ہیں وہ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے، اس کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے. اس روز اس مسجد میں کم و بیش 20,000 مسلمان جمع تھے، 20,000 مسلمان. اور ہری لال جو تھے وہ اس روز اپنے مخصوص سفید لباس تن کر کے آئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ آج انہوں نے اسلام قبول کر کے ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، ایک زندگی کے نئے دائرے کو قبول کرنا ہے جس کے اندر انہوں نے رہنا ہے فیوچر میں. تو جمعہ کی نماز ختم ہوئی، وہ اسٹیج پر گئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر کہا کہ آپ سب جانتے ہیں میں ہری لال ہوں، مہاتما گاندھی کا بڑا بیٹا، اللہ کے حضور حاضری دینے آیا ہوں، اور میں آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، مجھے اسلام سے محبت ہے، اور میں اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کامل ایمان رکھتا ہوں، اور میں یہاں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جو وحی لے کر آئے. وہ مقدس کتاب، وہ وہی مقدس کتاب قرآن مجید میں کی شکل میں ہم سب کے سامنے ہے، اور قرآن ہی بے شک سچ ہے اور اس کے سوا کچھ سچ نہیں ہے. قیامت برحق ہے، فرشتے، تقدیر اور تقدیر کے جو باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں وہ برحق ہیں، اور تمام نازل شدہ مقدس کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول اور انبیاء برحق ہیں. اب اس میں اس نے سارے جتنے بھی ہندوؤں کے دیوتا اوتار تھے ان کو مائنس کیا، اور اس نے واضح طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے ہی نبی اور رسول برحق ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی حق پر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام اور قرآن پاک کے لیے میں جیوں گا، میں مروں گا اور دفاع اور جدوجہد کروں گا. میں اسلام کے بنیادی ستونوں کو جو 5 ارکان اسلام کے ہیں ان کو ماننے والے میں سے ہوں، دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کروں گا. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام علم اور ثقافت، انصاف اور دیانت، رحمت اور مساوات کا مذہب ہے. اور پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا نام عبداللہ ہری لال گاندھی رکھ لیا. پوری مسجد میں ہری لال کے اسلام قبول کرنے کے بعد، عبداللہ گاندھی بننے کے بعد اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے. سب نے ان کا خیر مقدم کیا، اسلام لانے کو پر ان کے مشکور ہوئے،
اور انہیں کندھوں پر اٹھا کر گاڑی تک لے گئے. اور اس وقت پورے بمبئی میں، جو اس وقت بمبئی تھا آج کل ممبئی ہے، کہ افق پر اللہ اکبر اور حمد و ثنا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. اخبارات کے چھپنے سے پہلے ہی یہ خبر پورے ہندوستان پر بجلی بن کر گر چکی تھی، اور جیسے ہی اخبارات میں ہری لال کے مولوی عبداللہ گاندھی بننے کی خبر شائع ہوئی تو اب آپ جانتے ہوں گے کہ RSS پر کیا گزری ہوگی. ہندو رہنماؤں کا غصہ بڑھ گیا. مسلمانوں کے محلوں میں جتنی بھی دکانیں تھیں ان کے باہر انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے اور بہت سی دکانیں بند کرا دی گئیں. لیڈر کے بیٹے کے اسلام قبول کرنے پر انہیں جس قدر جو غصہ تھا وہ خوف افسوس کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر افسوس کے بعد اس نے ہڑتال کی اور ایک تشدد کی لہر اختیار کر لی. والد کو اس قدر صدمہ ہوا. گاندھی نے اگرچہ ان کو کہا کچھ نہیں، لیکن ان کو صدمہ اس قدر ہوا کہ انہوں نے 2 دن تک کچھ بھی کھانے پینے سے گریز کیا. باپ اور بیٹے کے تعلقات میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا، اور ماں تو ظاہر ہے وہ چونکہ کٹر اپنا ہندو تھیں اور ہندوازم کی جس کو کہتے ہیں کہ پرچار میں وہ پیش تھیں، تو ان کا بھی غصہ جو تھا وہ ایک کشیدگی، تناؤ اور اس میں تبدیل ہو گیا کہ مطلب بیٹے نے اگر اسلام کو ترک نہ کیا اور دوبارہ ہندو نہ ہوئے جس کی کوئی گنجائش نہیں تو وہ بیٹے کو معاف نہیں کریں گی. ہری لال گاندھی نے حسب وعدہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر، جیسا انہوں نے ممبئی کی مسجد میں اعلان کیا، اسلام کا دفاع کیا. ان کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف مولد اخبارات نے بے شمار حملے کیے. تب عبداللہ گاندھی نے واضح طور پر اپنا قبول اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کہا، مجھے اسلام قبول کرنے پر کوئی افسوس نہیں، ہندو غلط کہتے ہیں، میں نے اسلام کو بھی پڑھا ہے، ہندوؤں کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے حق اور اپنے ضمیر کی پکار پر لبیک کہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہا. میں نے اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کی ہے اور اس گمشدہ سرے کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے جو مجھ سے کہیں کھو گیا تھا. آخر میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پا لیا وہ مقصد، وہ نصب العین جو مجھے ہندو کی کسی کتاب میں نہیں ملا. میں باطل تک پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں نے حق کو پا لیا ہے، اور سیرت النبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو سیرت النبی ہے اسی پر چل کر ہم اسی کے فریم ورک میں، اسی کے ڈھانچے میں رہ کر ہم ہندوستان کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں، ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں جو سب کے لیے امن اور آشتی کا گہوارہ ہو. مولوی گاندھی یہیں بس نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے تمام ناقدین سے کہا کہ پہلے آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھے بغیر اس پر تنقید کرنا جائز نہیں. انہوں نے ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ جو لوگ اپنی اس تلخ زندگی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہندوازم میں جو تلخیاں ہیں، جو لڑائی مار کٹائی ہے، اس سے اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ سادہ زندگی کو اپنا لیں، غیر جانبدار طریقے سے اسلام کے بھائی چارے کا اور اس کی سچائی کا مطالعہ کریں، تب ہر راز ان پر کھل جائے گا. ان پر یہ راز بھی کھلے گا کہ کیوں ہندوستان جو ہے وہ مختلف ذاتوں میں تقسیم ہے، کیوں برادریوں میں تقسیم ہے، کیوں ایک نسل جو ہے وہ اگر سویپر کے طور پر پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح مر جاتی ہے، کیوں ایک نسل جو ہے وہ اگر شمشان گھاٹ میں لوگوں کے مردے جلانے کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ مردے جلاتے جلاتے ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. پوری نسلیں کی نسلیں ایک خاص اور بڑا کمتر پیشہ اختیار کرتی ہیں اور وہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ہری لال گاندھی نے اپنے سماج کو، ہندو سماج کو سبق دینا چاہا اور ان کو بتانا چاہا کہ انصاف کرنا ہے تو اسلام کو پڑھیں، مذہب کے ساتھ بھی انصاف کریں، کیونکہ مذہب کو بھی انصاف کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ رائے نہ اختیار کریں جو وہ نہیں کہتا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی یہ بات پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور خاص طور پر آریہ سماج جو جہاں جہاں بھی یہ لوگ تھے آریہ سماج کے ماننے والے، ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. اور اب دباؤ جو ہے اس کا مرکز گاندھی بن گیا کہ یہ کیسے مہاتما گاندھی ہیں جو اپنے بیٹے کو ہی ہندو نہیں بنا سکے، ہندو مذہب کے دائرے میں نہیں رکھ سکے، اور خاص طور پر ان کی بیگم پر یہ دباؤ اور بھی بڑھ گیا کہ آپ کا بیٹا تو ہندو ہو گیا اور اس نے ایسا کیوں کیا. باہر کیف
मौलवी अब्दुल्ला गांधी जो थे वो अपने मजहब पर, इस्लाम पर कायम रहे और उन्होंने फिर एक हिंदू लड़की जिसने इस्लाम कबूल किया, गुलाब, उससे शादी कर ली। और इस बात पर हिंदुइज्म को मजीद तकलीफ हुई कि उनका जो गांधी का खानदान है उसके अंदर उनकी जो बहू है वो खुद एक मुसलमान औरत है। ताहम गुलाब की जिंदगी ज्यादा नहीं थी। 1918 की जिस वबा का हम जिक्र कोरोना वबा के दरमियान में सुनते रहे हैं, ये वबा 1918 में इंग्लिस्तान के जहाज़ों पे इंडिया में जब पहुंची तो गुलाब सिंह को भी इस बीमारी ने आ लिया और गुलाब सिंह की मौत 1918 में हो गई। इस मौत के बाद, इस मौत को अब्दुल्ला गांधी सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सके, क्योंकि उनको खानदान में मोहब्बत बाप से कम मिली, माँ से तो बहुत ही कम मिली, और भाई भी जाहिर है उसके मजहब की वजह से दूर हो गए थे, हिंदू भी उसके मजहब की वजह से दूर हो गए थे। तो गुलाब सिंह और उनके बेटे थे, जिनमें से कुछ पोते और नवासे बाद में मुसलमान भी हुए, और उन्होंने ही इसकी ये सारी बातें जो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये उनके पोतों नवासों ने ही अपनी बास किताबों में तहरीर फरमाई। तो बच्चों से अलग थलग रहने लगा। बीवी की जुदाई के बाद उसकी बहन ने एक नई शादी, एक और दूसरी शादी के लिए पेशकश की, और लेकिन वो नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं दूसरी शादी अब नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है कि वो किसी हिंदू लड़की से शादी करने के मूड में नहीं थे। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, तो हम हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी के बड़े बेटे अब्दुल्ला गांधी कैसे मुसलमान हुए। तो उन्होंने 20,000 लोगों के सामने इस्लाम को कबूल किया और हर मरहले पर उन्होंने इस्लाम का दिफा किया, और हिंदू मत को उन्होंने उसके मुकाबले में कमतर साबित किया और ये बताया कि दीन मुकम्मल हुआ इस्लाम से। सबसे बड़ी रानी बहन की बेटी नीलम पारेख ने यह सवानमूरी लिखी, और जिसका उन्वान था गांधी जी का खोया हुआ जेवर, हरीलाल गांधी, अब्दुल्ला गांधी। और फिर उन्होंने ही ये लिखा कि मौलवी अब्दुल्ला गांधी के नाम से वो मशहूर हुए, और उन्होंने अपने खत में अपने वालिद को लिखा इस्लाम कबूल करने के बारे में कि उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया। नीलम पारेख लिखती हैं कि मौलवी गांधी को ने अपने खत में वालिद साहब को लिखा कि मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है और बापू को भी इसकी पैरवी करनी चाहिए, इस दीन को गले से लगाना चाहिए। बापू पर बेटे के मजहब की तब्दीली का असर नहीं हुआ। अब हिंदू ये एक दलील देना चाह रहे हैं कि शायद अब्दुल्ला गांधी जो थे वो बहुत नाराज थे महात्मा गांधी से, इसलिए उन्होंने गांधी से नाराजगी का गुस्सा उतारा। और फिर वो ये कहना चाहते हैं कि वो बैरिस्टर बनने की आस थी, वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि उस वक्त उनके वालिद इंग्लिस्तान में थे और उनको अपने साथ नहीं ले जा सके, तो इस गुस्से में उन्होंने जो है ना उनके हर रास्ते की नफी करना चाहिए। मगर वालिद ने जो है ना वो उनको बैरिस्टर बनने से रोका। तो हिंदुओं का ये कहना है कि ये कशीदगी की वजह थी वालिद में, लेकिन असल कशीदगी की वजह ये थी कि मगरिबी तालीम से खुद जो गांधी थे वो भी दिल बर्दाश्त हुए कि ये तो वो पढ़ा रहे हैं जो हमें गुलामाना जिंदगी की तरफ ले जाएगा। और खुद मगरिबी तालीम के बेस पर हासिल करने के लिए भी गांधी ने ऐसी बातें की थी कि शायद वो हम आज यहाँ नहीं पढ़ते। वो तो जैसे सावरकर साहब थे, हम पढ़ते हैं कि सावरकर जो है वो 5 मरतबा उसने माफीनामा लिखा अंग्रेजों को, और आखिरी माफीनामे में उसने दर्ज किया कि माई बाप जैसे आप कहेंगे हम करेंगे, जैसे आप कहेंगे हम करेंगे, तो हमें रिहा कर दो, हम आपके साथ होंगे। वरना इससे पहले वो लिखते रहे थे कि सलीब को मुट्ठी में कुचल देना चाहिए। तो फिर जब जेल में गए तो फिर उनको याद आया कि नहीं, इसको तो सीने से लगाना चाहिए, अंग्रेजों से तो बना के रखनी चाहिए, दोबारा जेल में डाल देंगे। तो माफीनामे पे माफीनामे लिखते रहे। तो बारकैफ ये इसी तरह के कुछ चीजें जो है ना वो गांधी ने भी इंग्लिस्तान में रहकर की,
اور انہوں نے انگلستان میں فوجی تربیت کے لیے ایک راستے ہموار کرنا چاہے کہ انگریز کو تربیت دے، لیکن انگریزوں نے انکار کر دیا. اس نے کہا تمہارے ہاں تو ایسی ذات پات کا نظام ہے تو ٹھیک ہے آپ ہمارے نظام میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں، آپ یہاں آ کے بچوں کو اپنا جو فوج میں لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کو آپ علاج معالجے کی سہولت کے لیے اپنے ایک کیڈر کو بھرتی کر لیں. تو ہندو وہاں پہ انگلستان میں اس آرمی میں اس پوسٹوں پہ بھرتی ہوئے جن کا کام صرف علاج معالجے کی سہولت مہیا کرنا تھا. تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کی وفاداری اٹل ہے تب انہوں نے گاندھی جی کو مزید راستے دیے کہ آپ اب مغربی اپنا فوج کا حصہ بن سکتے. وہ 1911 میں جو ہے نا بالکل جدا ہو گئے تھے، تب باپو کو انہوں نے بائے بائے کہہ دیا تھا. لیکن ایکچولی جیسا ہم نے بتایا کہ اسی زمانے میں ہندوستان میں رہنے کے باوجود چونکہ اس کی دلچسپی مذہب میں تھی اور خاص طور پر دیگر مذہب میں، تو وہ اپنے تعلیم پر بھی زیادہ توجہ نہیں دے سکا. یہ جو عبداللہ گاندھی صاحب تھے انہوں نے اپنی تعلیم پر سے زیادہ توجہ مذہبی تعلیم پر دی تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکیں. اس کو یہ تمنا نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کروں، اس کو یہ تمنا نہیں تھی کہ میں کوئی پی ایچ ڈی کروں. باقی بھائیوں نے بہت اچھی زندگی گزاری تو اب بھی ان کی نسلیں زندہ ہیں، لیکن عبداللہ گاندھی کی توجہ جو تھی وہ مذہب اور ایک اچھا شہری بننے کی طرف تھی. تو نیلم پاریکھ جو ہے وہ مزید اسی بارے میں لکھتی ہیں کہ وہ بڑی ایک پراسرار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے. اس کے بالکل برعکس جو ہندو کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا شراب نوش بن گئے تھے، وہ تو اسی طریقے سے سڑکوں پر آوارہ پھرتے تھے اور اپنا جو بھی مطلب ان پہ الزامات ہندوازم میں لگائے جا سکتے ہیں وہ لگائے گئے. بہرحال کھویا ہوا زیور میں ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہری لال گاندھی ایک پراسرار، دلچسپ اور اچھی شخصیت کے مالک تھے. ہم ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہری لال بھی بہت زیادہ قیاس آرائیوں کا موضوع رہے ہیں، بہت زیادہ قیاس آرائیوں کا موضوع رہے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے جو دیگر رشتہ دار تھے، دوست تھے، وہ ان میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ہری لال گاندھی دیگر مذاہب کو پڑھ رہے ہیں. انہوں نے عیسائیت کو بھی پڑھا، انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا، اور جو چھوٹے مذاہب ہیں ان کو بھی پڑھا. چھوٹے سے مراد جن کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، ان مذاہب کے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہ اسی وجہ سے جو ان کے فیملی کے اندر کھچاؤ پیدا ہوا، اور انڈیا میں رہنے کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسی زندگی کی تشکیل کرتا ہے جو آخرت میں ایک اچھی زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے. عبداللہ گاندھی انتہائی شائستہ انسان تھے، ان کے اندر ہمدردی تھی، اور ایک دوسرے سے وہ معاشرے سے، وہ دوسرے لوگوں سے وہ بہت پیار کرتے تھے. اب اس زندگی کے اس پہلو کو ہندوؤں نے اجاگر ہی نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ عبداللہ گاندھی کی زندگی اصل میں کیا تھی. ان کا سماجی بائیکاٹ ہو گیا اور دباؤ پڑا، خاص طور پر جو آر ایس ایس کے اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے دباؤ ڈالا، ہندو سماج نے دباؤ ڈالا کہ آپ دوبارہ ہندو مت قبول کر لو، آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دو. لیکن وہ مذہب پر قائم رہے. تب انہوں نے مسلمان لیڈروں پر دباؤ ڈالا کہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ آپ نے اسلام، آپ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں. اچھا مسلمان کیوں بائیکاٹ کرتے ہیں ان کا؟ وہ تو ایک 20,000 کے اجتماع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مسلمان ان کا کیوں کر بائیکاٹ کرتے ہیں؟ تو مسلمانوں نے بھی ان کا بائیکاٹ نہیں کیا. لیکن ہندوؤں نے کمال مہارت کے ساتھ اپنی تاریخ کی کتابوں سے یہ ساری باتیں غائب کر دیں جو آپ کو سوائے چند ایک نسخوں کے کہیں نہیں ملیں گی کہ عبداللہ گاندھی نے کیوں اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس پر قائم رہے، کیونکہ بعض کتب میں ہندو یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو ترک کر کے دوبارہ ہندو مت اپنا لیا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ شراب نوش ہو گئے تھے. اس میں ہم آپ کو ان کی آخری زندگی کی تصاویر دکھائیں گے جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بڑے ڈیسنٹ اور سوبر لائف گزار رہے تھے آخری دنوں میں بھی، اور ایک سنجیدہ تھے، جس میں وہ لکھتے تھے کہ جس میں ہندو بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو آوارہ ہو گئے تھے، سڑکوں پر پھرتے تھے، اور نامعلوم فرد کے طور پر ان کی موت واقع ہوئی، ہسپتال میں گئے، ٹی بی تھی تو ٹی بی سے مرے. موت بلا شبہ ٹی بی سے ہوئی، لیکن ان کی آخری زندگی بہت پرسکون تھی.
ہاں ایسا ضرور تھا کہ ان کا بائیکاٹ تھا جو پورے ہندوستان میں چل رہا تھا ہندوؤں کے نظر میں، مسلمانوں نے بہرحال ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ تو وہ خاتون لکھتی ہیں، نیلم پاریکھ لکھتی ہیں کہ عبداللہ گاندھی کہتے ہیں کہ میں گاندھی خاندان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ تمام افراد کہ اس خاندان کے تمام افراد اپنے آپ کو خصوصی طور پر خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ عبداللہ گاندھی نے اس چیز کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھا، کیونکہ جب وہ انگلستان نہیں گئے، انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی، تو انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی جس نے ان کی زندگی بنا دی۔ تو ہری لال یعنی عبداللہ گاندھی اس چیز کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے تھے کہ وہ بیرون ملک نہیں گئے اور وہ انگریز کی تعلیم کے پروردہ نہیں بنے، ان کے ذہن کو کے اسیر نہیں ہوئے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گاندھی کے خاندان پر کیا اثر ہوا؟ گاندھی کے خاندان پر اس کا ظاہر ہے دباؤ پڑا، اور گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے اور اپنے بیٹے میں کبھی امتیاز نہیں رکھا، لیکن میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ سارے لوگ میرے راستے پر چلتے رہیں، سارے لوگ میرے راستے پر چلتے رہیں، کوئی چلنا چاہتا ہے چلے، نہیں چلنا چاہتا تو دوسرا راستہ چننے میں آزاد ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی کے اس سیکولرزم نے، یعنی وہ اپنے مذہب کا پرچار اس طریقے سے نہیں کر رہے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کھلی چھٹی دے دی کہ جو مرضی کرو، تو اس پرچار کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دوسرے مذہب کی طرف دھکیل دیا، جو سیکولرزم کا تھا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور چونکہ ان کے اپنی جو بیوی تھی وہ چھوت پر بہت یقین رکھتی تھی، وہ بہت کٹر ہندو تھی، اس لیے اس نے اس چیز کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا کہ ان کا بیٹا کسی دوسرے مذہب کے دائرے میں چلا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں وہ ریمارکس دیے جو کوئی ماں اپنے بچوں کے بارے میں کہنا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تاہم گاندھی نے، جیسا میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا ذہن آزاد ہے، ان کا بیٹا عبداللہ بہادر لڑکا ہے، وہ اپنی برائیوں کو راز میں نہیں رکھتا، جو سوچتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس لیے وہ تمام بھائیوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی گاندھی کو اپنی بیوی کے برعکس عبداللہ سے بہت امید تھی کہ وہ دوسرے بھائیوں سے بہتر ہوگا، اور نکلا بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے ذہن کو کشادہ رکھتے ہوئے تنگ نظری کو ترک کر کے دوسرے مذاہب کی تعلیم حاصل کی۔ تو وہ چونکہ بہادر بھی تھا، بے خوف بھی تھا، نڈر بھی تھا، لیکن اسے اپنے باپ پر اتنا فخر شاید نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے باپ نے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا ہے، اور ان کو ایک ایسے جگہ پہ رکھا جہاں پہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا، یعنی ہندوازم کے دائرے میں۔ معزز ناظرین، ہم نے آج آپ کو وہ باتیں بتائیں جو ہندو مت آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، ہندوستان کے لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، جو کوئی عالم اسکالر آپ کو نہیں بتائے گا کہ ہندوستان میں جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا مہاتما گاندھی، اس کے اپنے گھر میں اسلام نے پرورش پائی، جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوا۔ بہرحال گاندھی فرعون تو نہیں تھے، ایک مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے، میں تو یہی کہوں گا کہ جان دی۔ گاڈسے نے اسی لیے ان کا خون بہایا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو کہا کہ آپ پاکستان کو پیسے دے دو جو 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جب انہوں نے روکا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ہندوؤں کی پالیسیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پریشرائز نہیں کیا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں جو گاندھی کی موت کا سبب بنی، اور یہی وہ نظریات تھے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو اسلام پڑھنے کا موقع ملا، یعنی سیکولرزم صحیح معنوں میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا تعارف کراتا چلوں اس مسجد کے بارے میں جس مسجد میں جا کے گاندھی کے بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ 1975 میں ممبئی میں شہریوں کو خیال آیا کہ یہاں کوئی مسجد نہیں ہے بڑی، کوئی ایک عالی شان مسلمانوں کے شایان شان کو مسجد ہونی چاہیے۔ تو شہریوں کا ایک گروپ نے 12,000 روپے میں مومن سے ایک قطع اراضی خریدا، تالاب کے ارد گرد
ایک وسیع عریض مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. 27 سال بعد 1802 میں مسجد کو نماز جمعہ کے لیے کھولا گیا. پہلی اذان کی آواز جو تھی وہ نماز جمعہ کی تھی. تو اس وقت یہاں پہ تقریباً کوئی 6000 کے قریب لوگ مسجد کے اندر تھے اور باقی باہر بھی پورے مطلب جگہ بھری ہوئی تھی. تو نتھو پٹیل اور بھبیکن پٹیل 2 بھائی تھے, انہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا. لیکن مسجد کی تعمیر وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. 1960 کے قریب وہ مدرسہ قائم ہوا جس میں پاکستان سے جانے والی کرکٹ ٹیم کو ٹھہرایا گیا تھا. یہاں پہ انگلش, اردو تمام تعلیم دی جاتی ہے اور بیک وقت 600 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی مسجد میں 150 سال پرانی لائبریری بھی ہے جس میں ہزارہ کتب موجود ہیں اور 1500 کے قریب نایاب نسخے بھی شامل ہیں. اس میں 7ویں 8ویں اور صدی کے بھی ایک انتہائی قیمتی نسخے بھی شامل ہیں. اور اب ان تمام تاریخی کتب کو اور نسخوں کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. تو خواتین و حضرات, ہمیں اپنی تاریخ کا مزید گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں ہندوستان کی تاریخ کو مزید گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے 600 700 800 صفحات غائب ہوں گے اور یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہاں کوئی بابر تھے, وہاں کوئی جہانگیر تھے, وہاں کوئی شاہ جہاں تھے, تو کوئی اور کے نواب تھے, تو صرف ٹیپو سلطان بھی. ابھی ایک بتاتا چلوں میں کہ ایک کتاب پر پابندی لگی. وہ اس کتاب کے مصنف کا قصور یہ تھا کہ اس نے ٹیپو سلطان کی وردی میں, ان کے لباس میں, ان کی مخصوص ٹوپی میں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک تلوار اٹھائی ہوئی تھی جو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر بنانے کے لیے ضروری تھی. اس کتاب پر پابندی لگی اور کرناٹکا میں, اور کتاب پر پابندی کے بعد انڈیا کی عدالتوں نے لوور کورٹ سے اوپر تک سب نے کہا کہ کتاب پر پابندی بالکل جائز ہے. تو تاریخ کو انڈیا میں جس برے طریقے سے مسخ کیا جا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں ہندوستان کی تاریخ پر نظر رکھنا ہوگی. آج آپ کو کچھ ڈیٹا مل جائے گا لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بھی نایاب ہوگا, اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا ہوگا. تو سہیل مرغوب کو اجازت دیجیے. مرغوب بہت ہے کا وقت ختم ہو چکا. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.